دادا موسیٰ ہم نے ہر بندے کو الگ طبیعت دی ہے، مزاج ہر ایک الگ ہے، ہم اس مزاج کے مطابق جو وہ عمل کرے اس کو قبول کرتے ہیں۔ در حق او مدد در حق تو زم، در حق او شہد در حق تو فم۔ اے موسیٰ جو جن کلمات سے وہ تعریف کر رہا تھا میں ان کو اپنی تعریف سمجھ رہا تھا، وہ اپنے ذہن، اپنے فہم، اپنے نالج، اپنے مزاج کے مطابق اگر وہی کلمات تو استعمال کرے تو اگر تو ان کلمات کو استعمال کرے مذمت ہوگی، وہ کرے تو بتا تعریف ہے۔ وہ کلمات جو وہ گڑیا کہہ رہا تھا اگر تو کہے تو تیرے لیے زہر ہے، وہ جو مستعال ہے وہ کہے تو میں اس کو شہد سمجھ رہا ہوں، وہ شہد ہے۔ در حق او نور، در حق تو نار، در حق او ورد، در حق تو خار۔ وہ کلمات اگر تو استعمال کرے تو تیرے لیے نار ہے، اگر وہ گڑیا مستعال استعمال کرے تو اس کے لیے نور ہے۔ اور فرمایا کہ وہ کلمات، وہ تعریف اگر تو استعمال کرے تو تیرے لیے خار ہے، اگر وہ استعمال کرے تو اس کو میں گلاب۔ در حق او نیک، در حق تو بد، در حق او خوب، در حق تو رد۔ اس طرح کئی مثالیں دیتے دیتے آگے فرماتے ہیں ہندیاں را اصطلاح ہند مدا اور سندھیاں را اصطلاح سندھ مدا۔ ہند اور سندھ کی مثال دیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں سندھ جو تھا یہ عالم اسلام کا حصہ ہے، اب تو یہ بعد میں بر صغیر پاک و ہند اس کا حصہ ہے۔ سندھ پہلے مسلمان ہوا پورے پاک و ہند۔ وہ فرماتے ہیں کہ سندھ والے اپنی سندھی زبان میں جس طرح تعریف کریں گے وہ مجھے پسند ہے، وہ بھی قبول کروں گا، وہ جو ان کے پاس اصطلاح ہے۔ اور ہند والے اپنی ہندی زبان میں، وہ اپنی اصطلاحوں میں میری جو تعریف کریں گے ان کو بھی میں پسند کروں گا۔ اس سے من نہ کر تم پاک از تسبیح شاں، پاک ہم ایشان شبد در فشاں۔ کہتے جب میری تسبیح کی جاتی ہے نا تو میں اس سے پاک نہیں، میں تو پہلے ہی پاک ہوں، میں تو پہلے ہی پاک ہوں۔ وہ تسبیح کرتے ہیں اپنے اپنے انداز میں، وہ اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں۔ جیسے حضرت حسان بن ثابت نے کہا تھا ما ان مدحت محمد بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد۔ یا رسول اللہ میں اپنے کلمات، اپنے کلام کے ذریعے آپ کی مدح نہیں کرتا، آپ کی نعت نہیں کرتا، آپ کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ آپ کی مدح، آپ کی تعریف، آپ کی توصیف کے ذریعے اپنے کلام کو عزت کرتا ہوں، اپنے کلام کی مدح کر رہا ہوں۔ اس لیے ہر کوئی اپنے انداز سے تسبیح بیان کرتے ہیں۔ آگے بڑا ایک نقطہ بیان کیا رومی نے، ذرا دیکھیے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا کہ ماں برورا نل کریمو کال را اور ماں ترورا بل کریمو حال را۔ ہم لوگوں کے ظاہر کو نہیں دیکھتے، کس کو دیکھتے ہیں؟ باطن کو دیکھتے ہیں۔ ہم کال کو نہیں دیکھتے، حال کو دیکھتے ہیں۔ ہم کال کو نہیں دیکھتے، قلب کو دیکھتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی ایک حدیث کی طرف جو ہے رومی اشارہ کر رہا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا ينظر الى اموالکم واجسادکم۔ اللہ پاک تمہارے جسموں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ او کما قال او إِلَىٰ نِيَّاتِكُمْ، بلکہ اللہ پاک تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں میں بننے والی نیتوں کو دیکھتا ہے،
تمہارا دل نیتوں کی فیکٹری ہے، عمل لوگوں کو نظر آتا ہے، اس عمل کا محرک کیا؟ وہ مولا دیکھ رہا، اس عمل کے پیچھے تحریر کس نے کی ہے؟ رب کی رضا نے کی ہے یا نمود و نمائش نے؟ ایک شخص نماز کی حالت میں کھڑا ہے، دیکھنے والے نے دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، دونوں محرکات ہو سکتے ہیں، نمود و نمائش بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رضا، بندگی اور تواضع انکساری بھی ہو سکتی ہے۔ یہ رب کو معلوم ہے، لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں، مولا باطن کو دیکھتا ہے۔ اس لیے میرے شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جس چیز کو لوگ دیکھتے ہیں، خالق دیکھتی ہے، مخلوق دیکھتی ہے، اس کی پاکیزگی کا، اس کی صفائی کا، اس کی ستھرائی کا، اس کی خوبصورتی کا ہم اتنا خیال کرتے ہیں، اور جو چیز مولا دیکھتا ہے اس کی طرف کیوں فکر نہیں ہے؟ اتو دھومے لتاں گوٹے تیری اندر رہی پلیتی، رب دے نال بھی بندیا تو 420 چکی تھی۔ قلب جو ہے یہ مولا دیکھتا ہے، اور قلب جتنا حسین ہوگا وہ خلق سے حسین، وہ اخلاق سے حسین ہوتا ہے۔ تو اس قلب کو حسین بناؤ۔ رومی نے اول سے لے کے آخر تک یہی نغمہ علاقہ ہے، اور فرماتے ہیں ناظر قلبی گر خاشے بود گرچہ گفت لفظ نا خاصے بود، کہ ہم جو ہے دلوں کی جو ہے کیفیات خشوع خضوع کو دیکھتے ہیں۔ آگے فرمایا حضرت موسیٰ سے، سنیے کہ موسیٰ آدھا بیتانا دیگرن، دانا کہتے ہیں عقل والے، عارف جاننے والے، اور کچھ ہوتے ہیں عشق کے جلوے۔ اب اس کا ترجمہ میں پھر زہری کی الفاظ میں بھی کروں گا، پہلے رومی کے پڑھوں۔ سنو، موسیٰ آدھا بیتانا دیگرن، اور سوختہ جانے روانہ دیگرن۔ رومی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جو عاقل ہیں ان کے طریقے، طور طریقے، ایٹیکیٹ اور ہوتے ہیں، اور جو عشق میں جلے ہوئے ہوتے ہیں ان کے طریقے، فرزانوں کا طریقہ اور ہوتا ہے اور دیوانوں کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ اس مولا کو معلوم ہے۔ وہ زہری صاحب کہا کہ عشق دے جھلے ہی نمبر لے گئے، عقل مندہ ایویں ہی عمرہ گالیاں، عقل مندہ ایویں عمرہ گالیاں، عشق دے جھلے ہی نمبر لے گئے۔ وہ جو عشق کے جھلے ہیں ان کو سوختہ جان کہتے ہیں۔ کہتے ہیں جو جاننے والا ہے اس کی تعریف کو اور اینگل سے دیکھوں گا، اور جو عشق کا جھلا ہے، میری محبت میں جلا ہوا ہے، اور جو مجذوب ہے اس کے انداز کو میں اور طریقے سے دیکھوں گا۔ اور آگے فرماتے ہیں، کچھ مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیسے وہ دو مثالیں، ایک شہیدوں کے خون کی مثال دیتے ہیں، دوسرا کعبہ کے اندر نماز۔ کہتے ہیں کہ اگر کعبہ کے باہر نماز پڑھو تو وہ کدھر کرو گے؟ کعبہ کی طرف، اور کعبہ کے اندر نماز پڑھو تو وہ اندر کعبہ ہی جدھر مرضی کر لو۔ تو جو عشق میں مست ہو گئے ان کا حال جو ہے کیا ہے؟ آگے وہ شہیدوں کے خون کی مثال بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں خون شہیداں راز اولا ترا، اور ای خطا از صد سوال اولا ترا۔ اگر آپ کے جسم پر خون کا کوئی قطرہ لگ جائے تو ڈاکٹر ارشد لکشمندی صاحب سے مسئلہ پوچھے تو ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں کہ ناپاک ہے، نجس ہے، اس کو دو۔ جسم پہ لگ جائے، کپڑے پہ لگ جائے، جب تک پاک صاف پانی سے اس کو دھو نہیں لیتے آپ اللہ کے دربار میں نماز کے لیے حاضر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ خون نجس ہے۔
رومی فرماتے ہیں کہ جو شہیدوں کا خون ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کا جو خون ہوتا ہے، ان کے جسم جو ہے خون سے لت پت ہے۔ چاروں فقہا کو دیکھیں، وہ کہیں گے کہ اس کو غسل کی خون کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شہید کو غسل دینے کی حاجت ہے، حالانکہ خون سے لت پت ہے، خون ہے، تو پھر خون میں فرق ہوا۔ فرماتے ہیں کہ شہیدوں کا خون پانی سے بھی پاک ہوتا ہے، جتنا صاف ستھرا طاہر مطہر پانی ہو، شہید کا خون اس سے زیادہ ہے۔ اور کہتے ہیں یہ غلطی ہے، یہ غلطی، لیکن 100 درستیوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نسبت کو دیکھا جاتا ہے۔ آگے آخر میں فرماتے ہیں کہ ملت عشق از ہما ملت جدا، اور عاشقان را مذہب ملت خدا، کہ عشق کا مذہب الگ ہوتا ہے، عاشقوں کا مذہب، عاشقوں کا طریقہ سارے مذہبوں سے، سارے طریقوں سے جدا ہوتا ہے، اور عاشقان را مذہب ملت خدا، عاشقوں کا مذہب بھی خدا ہے اور عاشقوں کی ملت بھی خدا ہے، عاشقوں کا انداز ہی الگ ہوتا ہے۔ جب میں رومی کا یہ شعر پڑھتا ہوں، پیر رومی کا، اور پھر ڈاکٹر اقبال کو پڑھتا ہوں، بانگے درا کو، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے ملون اس شعر کا ترجمہ بانگے درا میں یوں کیا ہے کہ انوکھی فضا ہے، سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں۔ عاشقوں کی بستی الگ ہوتی ہے، عاشقوں کا ٹون ہی الگ ہوتا ہے۔ یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں۔ اس لیے اقبال نے ایک اور مقام پہ بنایا، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرق و دی بدقضائے تصورات۔ عقل کا امام بھی عشق ہے، دل کا امام بھی عشق ہے، اور اگر عشق کا تصور نکال دیا جائے تو دین بدقضائے تصورات بن جائے۔ عشق اول، عشق آخر، عشق کل، عشق شاخو، عشق نخلو، عشق کل، اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ اور علامہ فرماتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عقل ہے محو تماشائے نبے آمن۔ یہ اقبال کا تصور ہے، یہ رومی سے اخذ کیا گیا ہے۔ اور رومی فرماتے ہیں کہ عاشقوں کا مذہب جدا ہوتا ہے، عاشقوں کا طریقہ جدا ہوتا ہے، عقلوں کے ساتھ عقلوں پر اس کو قیاس نہ کرو۔ اور علامہ اقبال نے ایک مقام پہ لکھا ہے، نظم اسرار الرموز میں، میرے قائد اکثر وہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ علامہ فرماتے ہیں کہ عقل اور عشق دونوں کا موازنہ کریں، عقل اور عشق کا۔ کہتے ہیں عقل کا نمائندہ ابو علی سینا، ابن سینا بہت بڑا فلسفی، بہت بڑا علم والا حکیم، اور عشق کا نمائندہ مولانا گھوم۔ اقبال فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دونوں محبوب کی تلاش میں دوڑے، محبوب ایک اونٹنی پر کجاوا تھا، اس کجاوے پر سوار جا رہا، دونوں دوڑ رہے ہیں۔ اب دونوں کا موازنہ کرتے ہیں کہ منزل کس کو ملتی ہے، اور جس ذریعے سے منزل ملتی ہے وہی آج کے دور زوال میں تحریک منہاج القرآن کا نغمہ علامہ سے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ بو علی اندر غبارے ناکم، کہ ابو علی سینا عقل کا امام دوڑا، اور محبوب جس اونٹنی پر سوار تھا اس کے قدموں سے گرد و غبار اٹھ رہی تھی، وہ عقل کا نمائندہ دوڑا اور اس گرد و غبار میں گم ہو کے رہ گیا۔
اور فرماتے ہیں دستے رومی پردائے محمل گرفتے، اور جو عشق کا نمائندہ تھا مولانا روم، وہ دوڑا اور اس کجاوے کو جا کر تھام لیا جس میں محبوب سوار تھا، اور فرماتے ہیں کہ منزل انہیں ملتی ہے جو عشق کے ساتھ سفر کرتے ہیں، کہ عشق کی ایک جس نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا۔ جب یہ رومی پھر ساری بات کرتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ سارا کلام سنا اللہ پاک کی طرف سے، تو وہ پھر جو ہے دوڑے چرواہے کی تلاش، وہ بیاباں صحرا میں دوڑتے دوڑتے بڑے تیز دوڑ رہے تھے، مجھے ملے، اور جا کے وہ چرواہا ملا، وہ مست حال تھا، اسے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے پیغام دیا ہے تو جس طرح مرضی کرتا رہو، تجھے کیا کرنا ہے؟ تو چرواہا کہتا ہے کہ اب میں کسی اور جگہ پہ پہنچ گیا، آپ نے مجھے جو ہے ٹانگ ماری، اس ٹانگ سے میرا جو کبڑا پن تھا وہ نکل گیا، اب میں کسی اور جگہ پہ، اب مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ تو رومی یہ ساری بات بیان کر کے جو ہے وہ جگہ جگہ تمثیلات کے ذریعے وہ عشق کی فوقیت کو بیان کرتا ہے کہ لوگوں عشق کے ذریعے مولا تک پہنچو، عقل تمہیں مولا تک نہیں پہنچائے گی۔ عشق کے اپنے آداب ہوتے ہیں، اور پھر عشق کے آداب کے لیے وہ جگہ جگہ تمثیلات بیان کرتے ہیں، جگہ جگہ حکایات بیان کرتے ہیں، اور لوگوں کی توجہ ادھر دلاتے ہیں کہ عشق کو اپنی سواری بناؤ۔ اور شروع میں انہوں نے عشق کا جب مضمون شروع کیا، ایک کہانی، ایک تمثیل لکھی، وہ ایک بادشاہ ایک لونڈی پر کنیز پہ وہ بادشاہ عاشق ہو جاتا ہے، وہ ساری کہانی بیان کر کے آخر میں کہتے ہیں کہ عشق بعضوں کا عشق رنگ و صورت کا ہوتا ہے، وہ یہ رنگ و صورت کا عشق جو ہے یہ عارضی ہوتا ہے، یہ فانی ہوتا ہے۔ لوگوں فانی سے عشق نہ کرو، باقی سے عشق کرو۔ وہ فرماتے ہیں عشق ہائے کز پہ رنگ بود، عشق نابود عاقبت ننگے بود۔ یہ جو صورت کا عشق ہے نا، یہ جو رنگ کا عشق ہے، کل رنگ جو ہے پھیکا پڑ جائے گا، صورت جو ہے وہ کبڑی ہو جائے، کمزور ہو جائے گا۔ اے بندے کیوں صورت کے عشق کے پیچھے پڑا؟ یہ رنگ و صورت کے عشق جو ہے یہ عشق نہیں، یہ عاقبت کی خرابی ہے۔ ایک یاری رب رسول والی، باقی یاریاں ساریاں خاریاں۔ اور فرماتے کہ تو عشق کس سے کر؟ کہتے زاں کے عشق مرتضی پائندہ بھی، اور زاں کے مردہ سوئے آئندہ۔ تو ہمیشہ باقی رہنے والے سے عشق کر۔ نبیوں نے عشق کیا زندہ سے، ولیوں نے عشق کیا زندہ سے، عارفوں نے عشق کیا زندہ سے۔ وہ ذات جو زندہ ہے، جو باقی ہے، تو اے بندے تو بھی اس سے عشق کر، جو فنا ہونے والا ہے۔ یہ دنیا کے سارے حسین، یہ حسن و جمال، یہ سب فنا ہونے والے ہیں، یہ سب زوال ہونے والے ہیں، ان کو ختم کر، مولا سے عشق کر۔ اور پھر ایک مقام پہ وہ یوں بھی بیان کرتے ہیں، جب وہ مجنوں اور لیلا کا ذکر کرتے ہیں، وہ جب مجنوں لیلا کی تلاش میں وہ سواری پہ نکلتا ہے اور مست ہوتا ہے، سواری اونٹنی پیچھے چل پڑتی ہے، اور پھر مجنوں کو جب ہوش آتا ہے اونٹنی کرو، پھر لیلا کی طرف کرتا ہے۔ تو 6 مہینے گزر گئے، لیلا تک مجنوں نہیں پہنچا۔ وہ آخر میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اونٹنی ہے نا، یہ کسی اور کی عاشق ہے، میں کسی اور کا عاشق ہوں۔ دونوں کے عشق جدا جدا ہیں، جب تک اونٹنی کو چھوڑوں گا نہیں، یہ اونٹنی مجھے لیلا تک نہیں پہنچائے گی۔ اب رومی اس مقام پہ
ایک بڑا زوردار نعرہ لگا کے آپ کو پیغام دیتا ہے. کہتے ہیں کہ عشق مولا کے کمال لیلا بود. اے بندے، یہ جو لیلا کا عشق ہے، ایک عورت کا مولا کا عشق اس سے کم تو نہیں ہونا چاہیے. مولا کا عشق اس سے کم تو نہیں ہونا چاہیے. اگر مجنو لیلا تک پہنچنے کے لیے اونٹنی کو چھوڑ سکتا ہے، تمہیں کیا چھوڑنا پڑے گا؟ سنیے، فرماتے ہیں عشق مولا کے کمال لیلا بود اور گوئے گشتر بہرے اولا بود. اگر مجنو لیلا تک پہنچنے کے لیے اونٹنی کی سواری کو چھوڑ سکتا ہے، اے طالب مولا، اے عاشق مولا، تو مولا تک پہنچنے کے لیے جسم کی چاہتوں کو، نفس کی خواہشات کو اور نفس کی شہوات کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ نفس کی حس کو، نفس کی آس کو، نفس کے عجب کو، نفس کے نمود و نمائش کو، یہ ساری چاہتیں، یہ جسم کی چاہتیں، یہ نفس کی خواہشات، یہ نفس کی شہوات، اے بندے تجھے مولا تک نہیں پہنچنے دیں گی. تو مولا کے عشق کو لیلا کے عشق سے برم سمجھ. مجنو لیلا کے عشق کے لیے اونٹنی کو چھوڑتا ہے، تم نفسانی شہوات کو چھوڑ دو، نفسانی خواہشات کو چھوڑ دو. اور اس کے لیے میں آخر میں آپ پیغام کی طرف آ رہا ہوں، بات اپنی ختم کرنے جا رہا ہوں. تو کیسے وہ شہوات، وہ خواہشات کیسے ختم کریں؟ رومی پیغام دیتا ہے کہ چشم بندو گوش بندو لب بند. 3 دروازے بند کر. کتنے؟ 3 دروازے. ایک یہ دروازہ عام کا دروازہ جو نامحرم کو تکتا ہے، حرام کردہ چیزوں کو دیکھتا ہے اور اس سے خواہشات جو ہے جاتی ہیں. دوسرا دروازہ کان کا دروازہ ہے، کان کے ذریعے بندہ لاکھ کوئی وہ سنتا ہے. اسی طرح تیسرا دروازہ جو ہے وہ منہ کا ہے، حرام چیزیں کھاتا ہے اور حرام چیزیں زبان سے کہتا ہے، بکتا ہے، لاکھ کوئی. رومی کہتا ہے، نسخہ بتاتا ہے، سہیلا والو، جہل والو، رومی کا پیغام سنو. وہ کہتا ہے 3 دروازے اگر بند کر لو گے تو 4تھے دروازے کی میں ضمانت دیتا ہوں. وہ 4تھا دروازہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ چشم بندو گوش بندو لب بند اور گرنا بینی سر حق برما پخند. 3 دروازے بندے تو بند کر دے. 4تھا دروازہ اللہ کی معرفت کا نہ کھلے تو میرا مذاق اڑا. کھل جائے گا 4تھا دروازہ، ملائانہ سے دروازہ کھل جائے گا. اور فرماتے ہیں خواب را بگزار امشب اے پسر اور یک شب در کوئے بے خواب وہاں گزر. اے بندے، ایک رات میری ماں اور جا، خواب کو چھوڑ، نیند کو چھوڑ، اور ایک رات جو بے خواب لوگ ہیں جن کو راتوں کو نیند نہیں آتی، ان کے پوچھے میں چلا، ان کی گلی میں چلا جا، پھر دیکھنا تجھے جو ہے ان کی مجلس سے، ان کی صحبت سے تمہیں کیا کچھ نصیب ہوتا ہے. اسی طرح جگہ جگہ اس طرح پیغام دیتے ہیں، گفتائے اللہ بہت گچیت حلقوں میں عبداللہ بہت. اور آخر میں کہتے ہیں اے بسا ابلیس آدم روح ہست پس بہر دستے نہ شاید دست تر دست. پیغام یہ ہے. رومی فرماتے ہیں، رومی کی صدی آپ کو بتا دوں کون سی ہے. 604 میں پیدا ہوئے، 672 میں 7ویں صدی. آج کل کون سی صدی ہے؟
15ویں صدی. رومی فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں نا 2 نمبر پیر پر صوفی رہنما کہتے ہیں کئی لوگ ابلیس ہیں آدمیوں کی شکل بنائے ہوئے. تو پروفیسر صاحب اگر کشف المحدود کو پڑھیں مقدمہ میں ڈاکٹر صاحب حضرت داتا صاحب نے لکھا ہے کہ آج کل مستصوف بولتے ہیں 2 نمبر ڈبہ پہ. اچھا ان سے پہلے رسالہ کشاریہ کو پڑھو, ان کا مقدمہ دیکھو, وہ بھی کہتے ہیں آج کل 2 نمبر تصوف صوفی ہو. اور میں جب آج کے دور کے دیکھتا ہوں اگر 4تھی اور 5ویں صدی میں اس طرح کی ملاوٹ ہو چکی تھی, آپ خود اندازہ لگائیں کہ آج کل کیا حال ہے. رومی فرماتے ہیں کہ 10 بہر دستے نہ شاید دست, اس لیے ہر بندے کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے دیا, کچھ پہچان پیدا کر, کیونکہ لباس سے خضر میں جہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں, اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, کچھ پہچان پیدا کر. میرے قائد شیخ الاسلام یورپ میں گئے, ان سے پوچھا کہ بتائیے حقیقی پیر جو ہے صوفی اس کی کیسے ہم تلاش کریں, کیسے نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو لوگوں کے پیچھے بھاگے اس کے پیچھے نہ جاؤ, جو لوگوں سے بھاگے اس کے پیچھے تم بھاگو. کئی پیر جو ہے وہ اپنے مرید بنانے کے لیے, دکانداریوں کے کچھ چمکانے کے لیے, اپنی کرامتیں بیان کرنے کے لیے, وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں, ان کے پیچھے نہ جاؤ. جو لوگوں سے بھاگے مولا کی طرف تمہیں وہی ملائے گا جو اس طرح مخلوق سے بھاگے. تو رومی نے یہ پیغام دیا, ہر دور میں عارف صوفیاء یہی پیغام دیتے ہیں. اور آگے آخر میں فرماتے ہیں از بہاراں کے شود سر سبز سنگ خاک شوتا گل بروئے رنگ رنگ سال ہاتھوں سنگ بودی دل خراش آزموں یک زمانہ خاک بار. رومی فرماتے ہیں کہ تو جب موسم بہار آتا ہے تو اس وقت پتھروں پہ سبزہ نہیں, بہار کے موسم میں پتھروں پر سبزہ نہیں اگتا. سبزہ کہاں اگتا ہے؟ خاک پہ. کہتے ہیں مٹی بن جا, مٹی ہو جا تاکہ تجھ پہ سبزہ ہوگے. اور فرماتے ہیں سال ہاتھ سنگ باشی دل خراش, ایک زمانے تک تو لوگوں کے دلوں کو دکھانے والا پتھر بنا, تیری باتوں سے لوگوں کے دل دکھتے رہے. اے بندے اب میری ماں کچھ دیر کے لیے تو جو ہے خاک بن جا, خاک بن کے آزما, پھر جو ہے تجھ پہ کیسے اللہ پاک رنگ جماتا ہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. تو حاضرین گرامی قدر, یہ رومی کا یہ ایک آپ کو نمونہ بیان کیا, ایک نمونہ ہے. ڈاکٹر ارشد نقشبندی صاحب نے بھی اظہار خیال کرنا ہے, تو میں آخری بات بس پیغام کے طور پہ یہ ایک معاف کر کے ختم کر رہا ہوں کہ رومی کی تمثیلات بندے کے اندر تبدیلی چاہتی ہیں. ایک مقام پہ وہ فرماتے ہیں کہ 4 بے وقوف دوست تھے, وہ ہر جگہ اکٹھے رہتے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نماز کا وقت کھیل رہے تھے تو کہتے چلو نماز پڑھاتے ہیں. نماز کے لیے مسجد میں آئے تو ایک نے کہا اذان کا وقت ہو گیا, اذان میں ہوگا. دوسرا کہنے لگا اذان آپ نے دینی ہے تو میں امامت کروں گا, میرے پیچھے پڑ جائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ایک دوست نے 4 دوستوں میں اذان دی, اس کے بعد دوسرا دوست آگے کھڑا ہو گیا, پیچھے 3 دوست کھڑے ہوئے. اچھا ادھر مسجد کے جو امام صاحب تھے وقت ہو چکا تھا تو وہ بھاگے بھاگے آئے, کہیں مسجد انتظامیہ جو ہے وہ ناراض نہ ہو. تو انہوں نے نا تیزی میں آ کے سانس کھولا ہوا کہا اللہ اکبر. جو ہی اللہ اکبر کے کلمات ان دوستوں نے سنے, وہ جس نے اذان دی تھی نا وہ نماز پڑھ رہا تھا, نماز پڑھتے ہوئے وہ کہتا ہے قاری صاحب اذان ہو گئی ہے تکلیف نہ کرو. نماز پڑھتے ہوئے دوسرے نے اس کو کوہنی ماری, اور کوہنی مار کہتے ہیں نماز میں نہیں بولتے, نماز ٹوٹ جاتی ہے.
تیسرا جو پیچھے تھا وہ کہنے لگا تم دونوں کی نماز ٹوٹ گئی، تم دونوں بولے ہو۔ جو چوتھا تھا امامت کرا رہا تھا، اس نے ہاتھ باندھے ہوتے ہاتھ اس طرح بلند کیے، مولا تیرا شکر ہے میری نماز نہیں ٹوٹی۔ تو نماز سبھی ٹوٹے۔ رومی فرماتے ہیں ویسے لطیفہ ایک عید کے طور وہ کہتے ہیں ہم میں سے ہر بندہ دوسرے کے عیب کو دیکھتا ہے، اپنا عیب دکھائی نہیں ہوتے دیتا۔ اس طرح معاشرہ سارا خراب ہو گیا۔ اگر ہم میں سے ہر بندہ یہ تہیہ کر لے کہ ہم نے اپنی غلطی دیکھنی، اپنا عیب دیکھنا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے، تو دیکھنا جو آپ کا معاشرہ جو ہے چند دنوں میں جنت نظیر میں بن جائے۔ ہم دوسروں کی غلطیوں کو پکڑتے ہیں، اپنی غلطی دکھائی نہیں دیتی۔ تو رومی کا عرفاء کا دوستو یہ پیغام ہے کہ اپنے من کو صاف کرو، اپنی غلطیوں کو پکڑو، اپنے نفس کی خرابیوں کو دیکھو، نفس کی خرابیوں کو دور کرو، دوسروں کے پیچھے نہ پڑو۔ ہر بندہ اپنی خرابیوں کو دور کرے گا تو سارا معاشرہ جو ہے وہ ان خرابیوں سے دور ہوگا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے۔ تحریک منہاج القرآن کوٹلہ فقیر یونین کون سا کوٹلہ فقیر، اس کے تمام ورکروں کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے آج کے اس غیر گزرے دور میں روحانی قدروں کو، تصوف کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے اس طرح کی مجلس کا انعقاد کیا۔ لوگ تو ایسی مجالس سے بہت دور جا چکے ہیں۔ تحریک منہاج القرآن آج کے دور زوال و انحطاط میں، الحاد اور بے دینی کے دور میں پھر سے ایسے چراغ روشن کر رہی ہے تاکہ لوگوں کا مٹتا ہوا تعلق کی بندگی پھر مولا سے اور اللہ پاک ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل IMS چینل اسلامی میسج سروس۔